السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا محد الحافظات پشاور شاریہ ورثہ جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سورۃ الاعراف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 130 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے پکڑ لیا آل فرعون فرعونیوں کو بالسنین کاج ساری میں، ونقص من الثمرات اور میووں پلوں کے پیداوار کی کمی میں، لعلہم شاید کہ وہ لوگ یذکرون نصیحت قبول کرے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پھر جب آ پہنچی ان کو کوئی بلائی، قالوا تو کہنے لگے، لنا هذه یہ ہمارے لائق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی کوئی برائی، یطیروا تو نحوست بتلاتے، بموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، ومن معہ اور اس کے ساتھ والوں کی۔ الا انما طائرہم سن لو کہ ان کی شومی یا ان کی بدفعلی عند اللہ تعالیٰ ان کا فعل نکالا عند اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولکن اکثرہم لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ وقالوا اور کہنے لگے، مہما تأتنا اور جو کچھ تو لائے گا، من آیتن ہمارے پاس نشانی، لتسحرنا کہ ہم پر جادو کرے، بہا اس کی وجہ سے، فما نحن لک بمؤمنین سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان ہم نے بھیجا ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈی دل، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات مفصل نشانیاں، فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور ہو گئے وہ مجرم قوم۔ ولما وقع علیہم الرجز اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، قالوا تو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ ادع لنا اے موسیٰ علیہ السلام دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک اس وعدے کے سبب سے، عندک جو تیرے پاس ہے، لئن کشفت عنا الرجز اگر تو ہٹا لے ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن تو ہم ضرور بے ضرور ایمان لائیں گے، لک تجھ پر، ولنرسلن اور ضرور بھیجیں گے، معک تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، فلما کشفنا جب ہم نے ہٹا دیا، عنہم الرجز ان سے عذاب، الی اجل ایک مقرر وقت تک، ہم بالغو کہ وہ پہنچنے والے تھے اس عذاب کو، اذا ہم ینکثون تو اس وقت انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، فانتقمنا ہم نے بدلہ لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم بس ہلاک کیا ہم نے ان کو، فی الیم میں سمندر میں، بانہم کذبوا بآیاتنا بسبب اس کے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وکانوا عنہا غافلین اور وہ اس سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کے مشرق میں، ومغاربها التي اور مغرب میں، التي بارکنا فیہا وہ کہ جس نے التي وہ بارکنا کہ ہم نے برکت ڈالی، فیہا اس میں، وتمت کلمۃ ربک اور پوری ہو گئی تیرے رب اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا، الحسنہ نیکی کا وعدہ، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا بسبب ان کے صبر کرنے کے، ودمرنا اور خراب کر دیا ہم نے، ما کان یصنع فرعون جو کچھ بنایا تھا فرعون نے، وقومہ اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون اور جو وہ جو اونچے مکانات انہوں نے بنائے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو، البحر دریا سے، فاتوا علی قوم تو پہنچے ایک قوم پر، یعکفون جو پوجنے لگے، علی اصنام بتوں کو، علی اصنام لہم ان بتوں کو جو ان کے لیے تھے، قالوا یا موسیٰ تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اجعل لنا بنا دے ہماری الہًا عبادت کے لیے بھی ایک معبود، کما لہم آلہہ جیسے کہ ان کے بت ہیں، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو جاہل لوگ ہو۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اس کی تفسیر سنیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ ماقبل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور تم لوگ زمین میں خلیفہ بنو گے، تو اس وعدے کا پورا کرنا اور قوم فرعون کا طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہونا اور بالآخر دریا میں غرق ہو کر ختم ہو جانا، یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ ان میں سب سے پہلا عذاب کاٹسالی اور اشیاء کی کمی اور ان کی گرانی کا تھا جو قوم فرعون پر مسلط ہوا۔ تفسیری روایت میں ہے کہ یہ قحط ان پر 7 سال مسلسل رہا، لیکن جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہر آتا ہے تو صحیح بات ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قوم فرعون بھی اس قہر میں مبتلا تھی۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکا سے بھی ان کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی، بلکہ اس کو اور ہر آنے والی مصیبت کو یہ کہنے لگے کہ یہ نحوست حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یعنی جب ان لوگوں کو کوئی بلائی اور راحت ملتا تو یہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں ہی ملنا چاہیے، اور جب ان پر کوئی مصیبت یا برائی پیش آتی تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کے اثر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لفظ طائر کے لغوی معنی پرندے جانور کے ہیں۔ عرب کے لوگ پرندے اور جانوروں کے داہنی اور بائیں جانب اترنے سے اچھی اور بری فعلیں لیا کرتے تھے۔ اسی طرح مطلق فعل کو بھی طائر کہنے لگا۔ اس آیت میں طائر کی یہی معنی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فعل اچھی یا بری جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو کچھ اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے عمل میں آتا ہے، نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے اور نہ برکت کا، یہ سب ان کی خیالی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَّ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، یہاں پر فرعونیوں پر جو عذاب آئے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل اور جوئیں اور مینڈک اور خون، ان کے عذاب ہم نے ان پر بھیجے۔ اس میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور ان کو اس میں آیات مفصلات فرمائے ہیں، جس کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر عذاب آئے۔ ابن منذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا، ہفتہ کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی۔ جب ان پر پہلی مرتبہ قحط کا عذاب آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کو رفع کرنے کے لیے ان سے دعا کی درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان سے وہ عذاب ختم ہوا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ قحط کے عذاب سے بھی متاثر نہیں ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دے جو اس سے دردناک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے سب گھر اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں بھی تھی۔ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں یہ بدستور خشک تھیں، کہیں پر طوفان نہیں آیا تھا،
اور قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان میں ڈوب گئے تھے۔ جب فرعونیوں نے اس عذاب کو دیکھا تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم سے یہ عذاب رفع کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، ان سے یہ عذاب رفع ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوئے اور پھر بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹیڈی کا عذاب بھیج دیا، یعنی ان کی زمینوں پر ٹیڈیوں کا عذاب آیا۔ اس سے پہلے کہ جب ان پر طوفان کا عذاب آیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، تو اس کے بعد ان کی کھیتیاں اور زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی ہے، اس لیے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ دخل نہیں ہے۔ اور وہ اس عہد و پیمان کو بھول گئے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ اگر ہم سے یہ عذاب رفع ہو گیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ اسی طرح یہ لوگ 1 مہینے تک امن و عافیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی، لیکن انہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا اور اسی طرح سرکشی میں لگے رہے۔ تو ان پر دوسرا عذاب ٹیڈیوں کا مسلط ہوا اور ٹیڈیوں نے ان کی ساری کھیتوں کو خراب کر دیا۔ تو اس وقت بھی فرعون کی قوم چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہم سے یہ عذاب رفع کر دیں۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ان سے رفع ہو گیا تو پھر ان کو 1 مہینے کی مہلت دے دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور ہوش و حواس سے کام لے لیں گے، مگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اسی طرح اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیج دیا، مسلط کیا۔ لفظ قمل اس جو کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جس کو گن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کہ غلوں میں گن لگ گیا اور انسان کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا ہو۔ پھر یہ قوم اس عذاب سے چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب رفع کر لے، اور اس پہلے سے زیادہ یہ لوگ وعدے کرنے لگے، پختہ وعدہ کرنے لگے کہ ہم اس مرتبہ ضرور ایمان لائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر چوتھا عذاب جو مینڈک کا تھا وہ مسلط کر دیا کہ ان کے گھروں میں مینڈک پیدا ہو گئے، جہاں بیٹھتے تھے تو ان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہانڈیاں میں رکھے ہوئے کانے میں، آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک بھر آتے۔ اس عذاب سے عاجز ہو کر سب رونے لگے اور پہلے سے زیادہ پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور اپنی سرکشی پر اسی طرح جمے رہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب مسلط کر دیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالے خون بن جاتا۔ لیکن ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ قوم فرعون کے لوگ اس عذاب میں مبتلا تھے اور اسرائیلی اس عذاب سے بالکل محفوظ تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ان سب عذابوں کو دیکھ کر پھر بھی انہوں نے اپنی سرکشی نہ چھوڑی اور تکبر کرتے رہے اور یہ لوگ مجرمین بنے ہوئے تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ اس کے بعد اس آیت میں چھٹے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، رجز کے نام سے جو آیا ہے۔
یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر عذاب ہٹا اور بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی، یعنی وعدے پھر بھی توڑ دیے۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینیں سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریا کلثم کا لقمہ بن گئے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بدلہ دیا اور یہ ان کا آخری عذاب تھا کہ اتنے آزمائشوں کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے اور اپنی عہد شکنی پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، دریا کلثم میں غرق کر دیا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور وہ اس سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس بابرکت جب قوم فرعون ہلاک ہوئی اور فرعون بھی خود ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی، یعنی قوم فرعون اور فرعون کی نظر میں یہ لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، تو ان کو ہم نے مشرق اور مغرب کی زمین کا وارث بنا دیا اور یہ بابرکت زمین تھی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس زمین سے مراد ملک شام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی برکات رکھی ہوئی تھی۔ ظاہری برکات تو یہ ہے کہ نہایت سرسبز و شاداب اور خوش منظر اور زرخیز ملک ہے، اور باطنی اس لیے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کا مسکن و مدفن بنایا گیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ پہلے بنی اسرائیل پر فرعونیوں نے بہت زیادہ ظلم کیے تھے، ستم کیے تھے اور ان پر مصیبت ڈالے تھے، تو بنی اسرائیلیوں نے جب فرعونیوں کے سخت تباہ کن مصیبتوں پر صبر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے موافق اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور پیغمبر خدا کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک وعدہ ان سے کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم اپنی اپنی جگہ پر تباہ و برباد ہو گئے اور ان کی اونچے عمارات وہ بالکل نیست و نابود کر دی گئی۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون۔ یہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے چلے گئے تو یہ ایسی قوم پر سے گزرے کہ جو بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، تو بعض نے کہا کہ یہ قبیلہ لخم کے لوگ تھے اور بعض نے کنعانی عمالقہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بت گائے کی شکل پر تھے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنایا جائے کہ ہم اس کی عبادت کریں جیسے کہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو واقعی میں جاہل قوم ہو، یہ لوگ جو یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس میں ہلاک ہونے والے ہیں، یہ ہلاک ہو کر رہیں گے، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ باطل ہے۔
ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ دیکھیں، ان هؤلاء بے شک یہ لوگ متبر ہلاک ہونے والے ہیں، ما هم فيه جس میں یہ لوگ لگے ہیں، وباطل ما كانوا يعملون اور باطل ہے وہ ما كانوا يعملون جو یہ کرتے ہیں۔ قال اغیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ابغیکم میں تلاش کروں تم لوگوں کے لیے الہًا دوسرا الہ، وہو فضلکم اور حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی ہے علی العالمین تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب سخت عذاب، یقتلون ابناءکم کہ قتل کرتی تھی تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور چھوڑ دیتی تھی تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پر جب بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی دوسرا الہ بنائیں کہ ہم اس کی عبادت کریں جس طرح کی یہ قوم اس اپنے معبودوں کی عبادت کرتی ہیں، تو آپ بھی ہمارے لیے کوئی دوسرا الہ پیدا کر دے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقے کو تم نے پسند کیا ہے ان کے اعمال سب ضائع و برباد ہیں، یہ باطل کے پیروکار ہیں، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنا چاہیے۔ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مراد اس وقت کے اہل عالم ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلا دی گئی کہ جب وہ فرعونیوں کے ہاتھوں میں ایسے مجبور تھے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، صرف لڑکیاں اپنی خدمت کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت و دعا سے اس عذاب سے ان کو نجات دی۔ کیا اس احسان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رب العالمین کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراؤ؟ یہ کیسا ظلم عظیم ہے، اس سے تم توبہ کر لو۔ وَوَعَدْنَا اور وعدہ کیا ہم نے، ترجمے کو دیکھیں، وَوَعَدْنَا اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃً 30 رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور پورا کیا ان کو ب10 اور 10 سے، فَتَمَّ بس پوری ہو گئی میقات ربہ تیرے رب کی مدت 40 لیلۃً 40 راتیں۔ وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، ہارون اخلفنی کہ میرا خلیفہ رہے، فی قومی میرے قوم میں، وأصلح اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع اور مت چلنا، سبیل المفسدین مفسدین کے راستے پر۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر ہے جو فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مطمئن ہونے کے بعد پیش آیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہو گئے، اب ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملے تو ہم بے فکر کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس میں لفظ وعدنا یہ وعدہ سے مشتق ہے، اور وعدہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے اس کا اظہار کر دینا کہ ہم تمہارے لیے فلاں کام کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے یہ شرط لگائی کہ 30 راتیں کوہ طور پر اعتکاف کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار دیں، اور پھر ان 30 پر اور 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 کر دیا۔ یہاں بھی حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائے تورات کا وعدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 30-40 راتوں کے اعتکاف کا، اس لیے بجائے وعدنا کے وعدنا فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اعتکاف 40 راتوں کا کیا جائے یا کرایا جائے،
تو پہلے 30 اور پھر بعد میں 10 کا اضافہ کر کے 40 کرنے میں کیا حکمت تھی؟ پہلے ہی سے 40 راتوں کے اعتکاف کا حکم دے دیا جاتا تو کیا حرج تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ جواب اس کے بعض حکمت علماء نے بیان کی ہے، تفسیر روح البیان میں ہے۔ اس میں ایک حکمت تدریج اور آہستگی کی ہے کہ کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا جائے تو اول ہی سے زیادہ مقدار کام کے اس پر نہ ڈالی جائے تاکہ وہ آسانی سے اس کو برداشت کر سکے، پھر مزید کام دیا جائے۔ اور بعض روایت تفسیر میں اس جگہ یہ منقول ہے کہ 30ویں روزے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، جس کے بعد وہ اس کے منہ سے روزے کی جو خوشبو تھی وہ زائل ہو گئی تھی اور وہ فرشتوں کو پسند تھی، تو اس وجہ سے ان کو 10 رات اور گزارنے کا حکم دیا گیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے وقت ان کو چند ہدایات دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو قائم مقام بنایا جائے اس کی سہولت کے لیے ضروری ہدایات دے دی جائیں۔ ان ہدایات میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ اصلح یعنی اصلاح کرو، لیکن یہاں پر اصلاح کا مفعول ذکر نہیں ہے، مفعول ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کی اصلاح کرو۔ اس سے اشارہ اس کے منہ کی طرف ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنی قوم کی بھی، یعنی جب ان میں کوئی فساد کی بات محسوس کرو تو ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ اور دوسری ہدایت یہ دی کہ لا تتبع سبیل المفسدین، یعنی فساد کرنے والوں کے راستوں کا اتباع نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان سے فساد میں مبتلا ہونے کا خطرہ تو نہ تھا، اس لیے اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ مفسدین کی مدد یا ہمت کا افزائی کا کوئی کام نہ کرو۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ترجمہ دیکھیں یہاں سے، وَلَمَّا جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا ہمارے وعدہ پر، وَكَلَّمَهُ کلام کیا رَبُّهُ اس سے اس کے رب نے، قال تو فرمایا، ربی ارنی اے میرے رب تو دکھا مجھ کو، انظر الیک کہ میں دیکھ سکوں تجھے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لن ترانی تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، ولکن انظر لیکن تو دیکھتا رہے، الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر اگر وہ قائم رہا ٹھہرا مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف ترانی تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی پھر جب تجلی کی ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ تو کر دیا اس کو ڈکن پاش ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ اور گر پڑا موسیٰ علیہ السلام صعقاً بے ہوش ہو کر، فلما افاق پھر جب ہوش میں آیا، قال تو بولے، سبحانک پاک ہے تیری ذات، تبت الیک میں نے توبہ کی تیری طرف، وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ قال یا موسیٰ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک میں نے تجھ کو امتیاز دیا، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغام بھیجنے کا، و بکلامی اور اپنے کلام کرنے کا، فخذ پس تو لے لے، ما آتیتک جو میں نے تجھ کو دیا، وکن من الشاکرین اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وکتبنا لہ اور لکھ دی ہم نے، فی الالواح اس کو تختیوں پر، من کل شیء ہر قسم کی نصیحت، موعظۃ نصیحت، و تفصیلا اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کی، فخذ ہاتھ اور پکڑ لے اس کو، بقوت زور سے، وامر اور حکم کر، قومک اپنی قوم کو، یاخذو کے پکڑے رہیں، باحسنھا اس کی بہتر باتیں، ساریکم دار الفاسقین ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے کیے تو اس کے بعد اس نے اپنے رب سے کلام کیا اور اپنے رب سے فرمایا کہ آپ مجھے اس کی طاقت دیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اس میں اشارہ ہے کہ رؤیت ناممکن نہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ ناممکن نہیں، مگر مخاطب بحالت موجودہ، یعنی مخاطب کی جو حالت اس وقت دنیا میں ہے یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رؤیت ممکن نہ ہوتی تو لن ترانی کے بجائے لن ارا کہا جاتا کہ میری رؤیت نہیں ہو سکتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن تو ہے، مگر اس آیت سے اس کا ممتنع الوقوع ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع ہے۔ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ مخاطب کے موجودہ حالات یہ رؤیت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے پہاڑ پر ادنا سی جھلک ڈال کر بتلا دیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان تو پھر ضعیف الخلقت ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، تجلی کے معنی عربی لغت میں ظاہر اور منکشف ہونے کے ہیں، اور صوفیہ کرام کے نزدیک تجلی کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنے کے ہیں، جیسے کوئی چیز بواسطہ آئینہ کے دیکھی جائے، اس لیے تجلی کو رؤیت نہیں کہہ سکتے۔ خود اسی آیت میں اس کی شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رؤیت کی تو نفی فرمائی اور تجلی کا اثبات۔ اتنی بات تو قرآن کے واضح الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، پھر اس کلام میں ایک تو وہ ہے جو اول نبوت عطا کرنے کے وقت ہوا تھا، اور دوسرا وہ کلام ہے جو تورات کے عطا کرنے کے وقت ہوا اور جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی تختیاں لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی گئی، انہی تختیوں کے مجموعہ کا نام تورات ہے۔ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین، اس جگہ دار الفاسقین سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول کہ ملک مصر، اور دوسرا ملک شام، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کرنے سے پہلے مصر پر فرعون اور اس کی قوم حکمران اور غالب تھی، اس کی وجہ سے مصر کو دار الفاسقین، اور ملک شام پر عمالقہ کا قبضہ تھا، وہ بھی کافر فاسق تھے، اس لیے اس وقت شام بھی دار الفاسقین تھا۔ ان دونوں میں سے اس جگہ کون سا ملک مراد ہے؟ اس میں اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس چلے گئے تھے یا نہیں۔ اگر اس وقت یہ مصر میں واپس گئے اور مملکت مصر پر قابض ہوئے، جیسا کہ آیت میں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ سے اس کی تائید ہوئی، تو مصر پر قبضہ اور غلبہ اس وقت تجلی طور سے پہلے ہو چکا۔ اس میں سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین کا مفہوم ملک شام متعین ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت واپس نہیں گئے تو دونوں ملک مراد ہو سکتے ہیں۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِينَ، ترجمہ دیکھیں یہاں سے، سَأَصْرِفُ میں پیر دوں گا، عَنْ آیَاتِیَ الَّذِينَ اپنی آیتوں سے ان کو، یتکبرون جو تکبر کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وَإِن يَرَوْا اگر دیکھ لیں، کل آیَةٍ ساری نشانیاں، لا یؤمنوا بها ایمان نہ لائے ان پر، وَإِن يَرَوْا اور اگر دیکھیں، سبیل الرشد ہدایت کا رستہ، لا يتخذه سبیلا تو نہ ٹھہرائے اس کو راہ، وَإِن يَرَوْا سبیل الغی اور اگر دیکھیں گمراہی کا رستہ، يتخذوا سبیلا تو اس کو اپنا راہ بنا لیتے ہیں، ذالک بأنہم یہ اس لیے بسبب اس کی کہ کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا، وکانوا عنہا غافلین اور وہ ان سے بے خبر رہے، والذین اور جنہوں نے کذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ سأصرف عن آیاتی الذین، پہلی آیت میں جو اس آیت میں سأصرف عن آیاتی الذین، اس میں جو ارشاد فرمایا کہ میں پیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اس میں بغیر حق سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکبر کرنے والوں کے مقابلے میں تکبر کرنا حق ہے،
وہ برا اور گناہ نہیں، کیونکہ وہ صرف صورت کے اعتبار سے تکبر ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ اور یہاں پر فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ساری آیتیں دیکھ بھی لیں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور یہ لوگ حق راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ ہدایت کا رستہ دیکھ لیں تو وہ اس کو بھی اس رستے کو اختیار نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو کہیں پر گمراہی کا رستہ دکھائی دے تو وہ اس گمراہی کے رستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کو جھوٹ جانتے ہیں اور یہ اس سے بے خبر ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت برباد ہوئے اعمالہم، ان کی محنتیں، هل یجزون، وہی بدلہ پائیں گے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹ جانتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو وہ جھوٹ جانتے ہیں تو ان کے سارے اعمال برباد ہیں، ان کو آخرت میں ان کی سزا ضرور ملے گی جو انہوں نے کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کرے اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔